الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لہب، اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول اور اس کے متعلق دو چار باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً اس سورت کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، وہ عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بنی ہوئی، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بنی ہوئی۔ یہ ہوا اس سورت کا ترجمہ۔ اب اس سورت کا شان نزول اور اس سورت کا نام، چونکہ اس سورت کا نام سورہ لہب ہے، اس سورت کی پہلی آیت تبت یدا ابی لہب، اس میں لفظ لہب آیا ہے اور یہی لفظ لہب اس سورت کا علامتی نام قرار پایا۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول، تو شان نزول اس سورت کا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں آگاہ کیجئے، ان کو دعوت دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کوہ صفا پر آپ نے چڑھ کر تمام قبائل قریش کو نام لے لے کر پکارا۔ مکہ کے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے تمام قریش مکہ کے جتنے قبائل تھے ان سب کو نام لے لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ ہم میں سب سے بڑھ کر سچے ہیں اور ہم نے آپ میں ہر وقت سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور اپنی جو دعوتی جو مشن تھا اس دعوت کو رکھا اور سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے میں ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں باخبر کرتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ایک سخت عذاب سے، اور تم کو چاہیے کہ تم نجات کا راستہ اختیار کر لو اور اپنے بچنے کا سامان تم اپنے بچنے کی تدابیر اختیار کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سب کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے باز آنے کو سب کو بتلایا۔ تو اس موقع پر ابو لہب نامی ملعون شخص تھا، وہ کہنے لگا، وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے ہو گیا، اور پھر وہ کہنے لگا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا لہذا دعوتنا، وہ کہنے لگا کہ محمد تمہاری ناکامی ہو، تم برباد ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس موقع پر اس کے اس کہنے پر اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عفو اور حلم تھے، آپ تو بالکل معاف کرنے والے اور بردبار تھے آپ کی ذات، تو لہٰذا آپ نے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دربار الہیہ میں آپ کے خلاف اس طرح کی گستاخی اور آپ کے خلاف کس طرح کے جملے کیسے برداشت ہو سکتے تھے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس ملعون نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اسی الفاظ میں اس کے اوپر وار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔
خیر یہ صورت کا شان نزول تھا جس میں ابو لہب کی ناکامی اور بربادی اور ابو لہب کے اس کے بربادی کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس کے بربادی کی خبر کی گئی بطور پیشن گوئی کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابو لہب کا زور ختم ہوگا، ابو لہب برباد ہو جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، اس کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی وعید بتلائی ہے کہ اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، کیونکہ اس کی بیوی جمیل نامی جو اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھا کرتی تھی، اس کو بھی آپ سے ضد تھی اور وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں لاد کر کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور آپ کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بھی اس صورت میں ذکر کیا۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان دونوں اختلاف کرنے والوں کا دونوں کا انجام ذکر کر کے بتلا دیا۔ جمی مخالفین رسول کو متنبہ کیا گیا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر کوئی بھی جو بھی حق سے دشمنی رکھے گا، حق سے عداوت پر کمر باندھے گا، اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا اور اس کو تباہ و برباد ہونا پڑے گا۔ یہ اس صورت کا خلاصہ تھا، اس صورت کا شان نزول اور اس صورت کا جو مضمون تھا اس کا خلاصہ پیش کر دیا۔ آگے ایک دو باتیں ذکر کر کے اس صورت کے آیات کی تشریح کو ذکر کرتا چلو۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں سب سے آگے اور پیش ابو لہب تھا۔ جس طرح آپ سے صداقت اور آپ سے محبت اور آپ کی معاونت میں سب سے آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی کہ آپ سب سے اول رہے، اسی طرح تکذیب اور اعدام میں اور آپ کا مذاق اڑانے میں اور آپ کو تکلیف پہنچانے میں ابو لہب ملعون کی ذات آگے رہے۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ ابو لہب یہ آپ کا سوتیلا چچا تھا، وہ عبد المطلب کا لڑکا تھا اور آپ کا سوتیلا چچا ہوتا تھا رشتے میں۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد سرداری چونکہ ان کے بیٹوں ابو طالب اور ابو لہب میں آئی، اور ابو طالب جو تھے وہ مالی اعتبار سے خستہ حال تھے اور ابو لہب یہ مالدار تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور چونکہ اس وقت منات اور عزیٰ اور لات وغیرہ اس وقت دیویاں تھی، تو ان دیویوں کے نام پر، ان بتوں کے نام پر منسوب اس کا نام رکھا گیا، اور اس کی کنیت لہب تھی چونکہ اس کا چہرہ چمکیلا اور سرخ تھا، اس کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہوئی۔ لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں۔ خیر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ دشمنی رکھا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت مشن پر ہوتے، جب آپ کسی کو دعوت دیتے تو اس وقت یہ پتھر پھینکتا تھا اور کئی مرتبہ آپ کے پائے مبارک بھی لہو لہان ہوتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخرت سے ڈراتے، قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو آگاہ کیا جاتا، تو کہتا کہ اگر میرا بھتیجا جو باتیں کہہ رہا اگر وہ سچ ہیں تو میں تو اپنے مال اور اپنے اولاد کا فدیہ دے کر بچ جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ خیر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ دشمنی رکھتا تھا اور انتہائی عداوت رکھتا تھا اور آپ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اور اس کی بیوی جمیل یہ بھی آپ سے دشمنی رکھتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دیا کرتی تھی، لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو، اور وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھا کرتی تھی۔ خود ابو جہل کے دو بیٹے، ابو لہب کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد، اس سے پہلے آپ کو بعثت سے پہلے، نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے آپ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو لہب نے جب یہ دیکھا، اور پہلے ہی سے دشمنی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مخالفت کی اور ان کی دین کی مخالفت کی اور اسلام کی دعوت دی، نیک راہ کی، صحیح راہ کو اپنانے کی دعوت دی، تو دشمنی میں مزید بڑھ کر اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو تو محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ ان کے اس طلاق ہونے کے محمد کو صدمہ پہنچے۔ خیر اسی وقت بڑے بیٹے نے عتبہ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اطلاع دی کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے نالائق باتیں کہی تھی اس نے۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوچتے ایک بددعا دی تھی کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر تیرے پیچھے پڑے، تو یعنی یہ ہوا ایسا ہی کہ وہ شام کے سفر پر تھا اور ایک شیر نے اس پر حملہ کیا، اور اس طرح ایک کتے نے یا شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس وقت اس کی موت ہوئی تھی۔ خیر ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی، اور پھر آخر میں ان دونوں بیٹیوں کا نکاح یک کے بعد دیگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ
کہ 1,24,000 سے زائد انبیاء اور مرسلین آئے اور ان کے صحابہ ہوئے، ان سب کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہو سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سے نوازا تھا کہ آپ کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر نکاح میں آئی، اسی وجہ سے آپ کا لقب ذی النورین ہوا تھا۔ خیر آگے چل کر ابو لہب نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ کر اور آپ کی دعوت سے پریشان ہو کر، چونکہ ان کے دلوں میں دشمنی بھری ہوئی تھی تو انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا، ان کا بائیکاٹ کیا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے جتنے کفار اور مشرکین تھے اور مسلمان تھے، کفار اور مشرکین تو محض خاندانی تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، اور جتنے مسلمان تھے یہ سب کو ایک گھاٹی میں جنہیں شعب ابی طالب کہا نام ہوا اس میں 3 سال تک قید رہنا پڑا، اور اس وقت ابو لہب ان سے الگ رہ کر وہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ رہا اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہوا۔ لیکن خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ تکلیف اٹھانی پڑی کہ آپ کو 3 سال تک گھاٹی میں قید رہنا پڑا اور بہت سارے فاقے بھی برداشت کرنے پڑے۔ یہ سب ہوا تھا، اس وقت بھی ابو لہب نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور ابو لہب مشرکین کے ساتھ رہا، اور جو بھی قافلے آتے تجارت کے ان قافلے والوں کو منع کر دیتا کہ محمد کے اصحاب اگر آپ سے خریدی کریں تو بڑے بھاری قیمتوں میں انہیں سامان بیچنا ہے، اور اگر نہ لے تو جو کچھ بھی نقصان ہوگا اس نقصان کی بھرپائی میں کروں گا۔ اس وقت بھی ابو لہب نے آپ کو کافی تکلیفیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ آپ کے چچا ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے 2 بھتیجے کہاں ہیں؟ اس وقت عباس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر ہو، سفر میں ہو یا پھر چھپ گئے ہوں۔ اس وقت ان دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لایا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس وقت یہ دونوں بیٹے حلقہ بغوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں نے اللہ سے ابو جہل کے 2 بیٹے مانگے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں عطا فرمائے۔ خیر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر تعلق تھا، آپ کے اخلاق عظیمہ تھے، اخلاق حسنہ تھے کہ ان دونوں کے باپ نے آپ کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی، اس کی ماں کی طرف سے کس قدر تکلیفیں پہنچی، لیکن آپ نے ان کے بیٹوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور یہ دونوں بیٹے حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہیں۔ خیر آگے چل کر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جنہوں نے دشمنی اپنائی، جن لوگوں نے اس طرح کا سلوک کیا تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ اپنایا، اور دشمنان رسول پاک کا جو انجام ہوا وہ بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو کس طرح کی موت دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب غزوہ بدر ہوا سن ہجری 8 میں رمضان میں، سن ہجری 3 میں رمضان میں جب غزوہ بدر کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ابو لہب اس غزوے میں شریک نہیں ہوتا اپنے جان کے خوف سے، مگر اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کے 60 روز کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کے جسم میں ایک زہریلی وبا کا ایک دانہ ابھر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے ڈر کر اس بات سے اندیشہ کرتے ہوئے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس خوف سے اس کو ایک جگہ کر دیا جاتا ہے، اس کو دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسی حال میں پڑا مر جاتا ہے۔ 3 دن ہو جاتے اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوتا اور اس کی لاش سے بدبو آنے لگتی ہے۔ بالآخر چند حبشی مزدوروں کو بلا کر اس کی لاش کو ایک گھڑے میں پھینکوا دیا جاتا ہے، لکڑی کے سہارے اس کی لاش کو گھڑے میں پھینکوا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پتھر اور مٹی ڈال کر اس کی قبر کو اس گھڑے کو پر کر دیا جاتا ہے۔ یہ حشر ہوا ابو لہب کے ساتھ، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑا سنگین حشر کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں وہ اس کو تھکن لگتی ہے تو اس گٹھر کو پتھر کے سہارے رکھ کر ذرا وہ سستانے لگتی ہے۔ پھر جب وہ چلنے کا موقع آتا ہے تو وہ گٹھر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور اس گٹھر کو جس رسی سے باندھا جاتا ہے اس رسی کا پھندا اس کے گلے میں رہ جاتا ہے اور وہ پھندا ہی اس کے لیے پھانسی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح اس گٹھر ہی کے ذریعے اس کو پھانسی لگ جاتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر اسی جگہ مر جاتی ہے۔ ان دونوں کا انجام دنیا میں اس طرح سخت سنگین انجام ہوا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس صورت کے اندر آگے ذکر ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سخت آگ میں ان کو ڈالیں گے، شعلہ زن آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں اور وہ برباد ہو۔
یعنی ابو لہب پوری طرح ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کو پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں۔ ہاتھ کٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا زور ختم ہو جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی مال و دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا اور وہ برباد ہو جائے گا۔ آگے اسی لیے فرمایا ابی لہب و تب، اور ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ آگے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کی مال و دولت اس کو کچھ کام آئے گی اور نہ اس کی اولاد اس کو کچھ کام آئے گی۔ چنانچہ جب ابو لہب کو میدان محشر سے ڈرایا جاتا، اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو جب آگاہ کیا جاتا، تو اس وقت وہ ایسے جواب دیتا کہ اگر محمد کی باتیں سچ ہے تو میں پھر کل آخرت میں اپنے مال اور اپنے اولاد کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا۔ وہ اس طرح کے جملے کہا کرتا تھا، تو اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی مال و دولت اس کو کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ اس کی کمائی اس کو کچھ کام آئے گی۔ چنانچہ دنیا میں بھی اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آیا، اس کو موت سے نہ بچا سکا، اور اس طرح اس کی خطرناک موت ہوئی، اور کل آخرت میں بھی یہ چیزیں اس کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، کل آخرت کا عذاب اس قدر ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کی بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، آگ کے شعلوں میں اس کو داخل کر دیں گے، اور اس کی بیوی کو بھی ڈال دیں گے کہ جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ یعنی مشہور ہے کہ جمیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دشمنی کا رویہ اپناتی تھی کہ آپ کے لیے لکڑیاں جنگل میں کانٹے دار لکڑیاں لا کر وہ راستے میں بچھا دیتی تھی اور آپ کو اس طرح تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو ان دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کو کل آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں مضبوط بنی ہوئی رسیاں ہوں گی، اس کی گردن میں مضبوط بنی ہوئی رسیاں ہوگی، یعنی اس کی گردن میں جہنم کے طوق ہوں گے، جہنم کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں میں ڈال کر گھسیٹ کر فرشتے جکڑ کر فرشتے انہیں گھسیٹیں گے اور انہیں تا قیامت انہیں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ خیر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا اس کی خرابی اور اس کی بربادی کی پیشن گوئی دی، اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اور اس کا دنیاوی اور اخروی جو انجام ہوتا ہے اس انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس انجام کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آخر میں ایک بات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل سلوک کے حوالے سے ایک بات کو ذکر کر کے آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولین کے لیے جو نبی ہو انتقام لیتا ہے، اسی طرح اپنے مقبولین کے لیے جو ولی ہو ان کے لیے بھی انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبولین کی محبت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ دشمنی اور عناد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے ولیوں کی قدردانی کرنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔